بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آئیے جنات عدن کی سیر کریں جس کے 5000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں۔ ان بزرگوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں اور ان کے بھلے انجام کی خبر دی جا رہی ہے جو آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے۔ اور یہاں بھی جو نیک انجام ہیں وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہد شکنی اور غداری اور بے وفائی کریں۔ یہ منافق کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دیں، جھگڑوں میں گالیاں بکیں، باتوں میں جھوٹ بولیں، امانت میں خیانت کریں، صلہ رحمی کا، رشتہ داروں سے سلوک کرنے کا، فقیر محتاج کو دینے کا، بھلی باتوں کو نبھانے کا جو حکم خدا ہے یہ اس کے عامل ہیں۔ رب کا خوف دل میں رچا ہوا ہے، نیکیاں کرتے ہیں، فرمانے خدا سمجھ کر بدیاں چھوڑتے ہیں، نافرمانی خدا سمجھ کر آخرت کے حساب کا کھٹکار رکھتے ہیں، اس لیے برائیوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں، اعتدال کے راستے نہیں چھوڑتے، ہر حال میں فرمانے خدا کا لحاظ رکھتے ہیں، حرام کاموں اور خدا کی نافرمانیوں کی طرف گو نفس گھسیٹے لیکن یہ اسے روک لیتے ہیں، اور ثواب آخرت یاد دلا کر مرضائے مولا رضائے رب کے طالب ہو کر نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں، نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں، رکوع سجدہ کے وقت خشوع و خضوع شرعی طور پر بجا لاتے ہیں، جنہیں دینا خدا نے فرمایا ہے انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں، فقراء، محتاج، مساکین اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے، چھپے کھلے، دن رات، وقت بے وقت برابر راہ اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں، قباحت کو احسان سے، برائی کو بھلائی سے، دشمنی کو دوستی سے ٹال دیتے ہیں، دوسرا سرکشی کرے یہ نرمی کرتے ہیں، دوسرا سر چڑھے یہ سر جھکا دیتے ہیں، دوسروں کے ظلم سہ لیتے ہیں اور خود سلوک کرتے ہیں۔ تعلیم قرآن سے ادفع باللتی ہی احسن، بہت اچھے طریقے سے ٹال دو تو دشمن بھی گاڑھا دوست بن جائے گا۔ صبر کرنے والے صاحب نصیب ہی اس مرتبہ کو پاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے، وہ اچھا انجام اور بہترین گھر جنت ہے جو ہمیشگی والی اور پائیدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالا خانے ہیں، جس کے 5000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں۔ وہ محل مخصوص ہے نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے لیے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے اور ہدایت کے ائمہ ہوں گے، اور ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے اور ان کے ارد گرد اور جنتی ہیں، وہاں یہ اپنے اور چہیتوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے، ان کے بڑے باپ دادا، ان کے چھوٹے بیٹے پوتے، ان کے جوڑے بھی جو ایماندار اور نیک کار تھے ان کے پاس ہوں گے اور راحتوں میں مسرور ہوں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی کے اعمال اس درجہ بلندی تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو خدائے تعالی انہیں درجہ بڑھا دے گا اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دے گا۔ ارشاد خداوندی ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جن ایمانداروں کی اولاد ان کی پیروی ایمان میں کرتی ہے ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان کے پاس مبارکباد اور سلام کے لیے ہر دروازے سے ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں، یہ بھی خدا کا انعام ہے تاکہ ہر وقت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں۔ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا پڑوس فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس مقام ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا خدا کو علم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی، رحمت کے فرشتوں کو حکم خدا ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو، فرشتے کہیں گے خدا
ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ جناب باری جواب دے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری نہ ہونے پائی، اور یہ صابر و شاکر رہے۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی بشوق ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے۔ طبرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں: فقراء مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جب انہیں جو حکم ملا بجا لاتے رہے، انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھیں لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئی۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا، وہ بنی سوری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے، میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت فرشتے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ پروردگار، ہم تو صبح و شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہیں جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کیں۔ اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر دروازے سے جا پہنچیں گے، سلام کریں گے اور مبارکباد پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر بآرام نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی، جو دروازے والے خادم سے فرشتہ اجازت مانگے گا وہ دوسرے خادم سے کہے گا، وہ اور سے، یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا، مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو، یوں ہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا، اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دے گا، وہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔